اور اللہ اپنے اوپر اس چیز کو لازم کرتا ہے کہ اس دین کو ہر کچے پکے گھر میں یعنی زمین کے کونے کونے میں پہنچا کر کے دم لیں گے. اسے تو کوئی روکنے والا ہے نہیں. جنہوں نے کوششیں کی ہیں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کو اپنا نام بچانا بھاری ہو گیا، اپنا وجود باقی رکھنا دوبھر ہو گیا ہے. اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہیں آئی، بلکہ اس دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ہم سب اس میں برابر کے مخاطب ہیں. ہم سب کا یہ مشترک فریضہ ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سب کے کرنے سے ہوتے ہیں، جس کو ٹیم ورک کہا جاتا ہے. آج کل نوجوانوں کو کھیل کا بہت شوق ہے. اپنا پتہ ہو نہ ہو لیکن یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کھلاڑی کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے، اس کی شادی کس عورت سے ہوئی ہے، کس شہر میں ہوئی ہے، اور ساری ہسٹری معلوم کر لیں آپ جب سے کھیل شروع ہوا تب سے لے کر آج تک. اگرچہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو ہمیں پھوٹی آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے، جن کے دلوں میں ہماری کوڑی بھر قیمت نہیں ہے، ہم مریں یا جئیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو، ہماری آخرت بنے یا بگڑے، ان کو اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے. ایک ہم ہیں، ایک طرف تالی بجا رہے ہیں، ایک طرفہ عشق اور محبت کا راگ الاپ رہے ہیں. ہم ان کے لیے لڑتے ہیں، وہ میرا پسندیدہ ہے، تم اس کی برائی نہیں کر سکتے. وہ فلانی ٹیم کا میں سپورٹر ہوں، تم اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے. اپنے رشتوں کو تار تار کرتے ہیں. دو بھائی کس بات پہ لڑ پڑے؟ اس بات پہ لڑ پڑے کہ اس کی پسند کچھ اور ہے، اس کی اور ہے. اس نے اس کی تعریف میں کچھ کہا، اس کو برداشت نہ ہوا، ابھی اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا. میں پھر اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کی ہمیں قدر ہونی چاہیے ان لوگوں کی تو ہمیں قدر ہے نہیں، اور جن لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے ہم ان کے لیے جان لٹاتے پھرتے ہیں. ٹیم سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ کچھ کام ہوتے ہیں جو ٹیم مل کر کرتی ہے. نوجوان کھیل کا شوق رکھنے والے اچھی طرح سمجھ جائیں گے، اگر کپتان بہت اچھا ہو اور باقی کھلاڑی انتہائی نکمے ہوں تو اکیلا کپتان کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی ایک اپنا پسینہ نہیں خون میدان پہ گرا دے اور سارے کے سارے مل کر کے نکما پن دکھلائیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے. میرے بڑے بھائی، میرے محترم اور بہت فعال، بے مثال اور بڑے سرگرم عالم دین جناب مولانا مفتی ریاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم گھر سے اس وقت یہاں ہمارے بلاوے پر تشریف لے آئے. اپنے 10 کام آگے پیچھے کیے ہمارے لیے. اب یہ یہاں سے ایک پیغام دے کر کے چلے جائیں، ہم اس پیغام کو سنیں اور صبح تک بھول جائیں. جو سنیں اس کو صبح تک بھول جائیں. جو بات کہی جائے اس کے مطابق عمل نہ ہو سکے تو یہ سمجھیے کہ ان کے حصے کا ثواب ان کو مل گیا. ایسا نہیں ہے کہ ان کی محنت بیکار ہو گئی. ان کا ثواب تب ہی نامہ اعمال میں لکھا جا چکا تھا جب انہوں نے گھر سے یہاں کی نیت کر کے پہلا قدم اٹھایا تھا. اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں یہ غور کرے کہ میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کا یہ دین ہمیشہ سے اسی طرح پیچ و تاب میں رہا ہے. پوری دنیا میں کسی زمانے میں نہ 100% مسلمان ہوئے نہ 100% غیر مسلم ہوئے.
حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ سے لے کر کے آج تک کی تاریخ اٹھا لی جائے اور قیامت تک یہی زیر و زبر رہے گا کہ کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تعداد کم زیادہ ضرور رہے گی، کبھی غلبہ ان کا، کبھی اکثریت ان کی، یہ تو ضرور رہے گا۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ کو ایک جانچ لینی ہے۔ تو جیسے اسکول میں جب امتحان ہوتا ہے تو سارے کے سارے تو ایک نمبر سے پاس نہیں ہوتے کہ سب کے جو ہے 90% آ گئے ہوں، سب کی پہلی پوزیشن آ گئی ہو، کسی کی پہلی، کسی کی دوسری، کسی کی تیسری، پھر اس کے بعد ڈویژن شروع ہوتی ہے، پھر فیل ہونے کے بھی الگ الگ مراتب اور درجات ہیں۔ کوئی 1 نمبر سے رہ گیا، کوئی 2 سے رہ گیا، کوئی 3 سے رہ گیا، کوئی 4 سے رہ گیا، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو ایک ہمارے دوست لطیفے کے طور پہ سنا رہے تھے کہ پوزیشن اس کی بھی آتی ہے مگر نیچے سے آتی ہے۔ اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارا رزلٹ کیا رہا؟ کہا بھائی پوزیشن ہے، پہلی پوزیشن، پہلا نمبر، کیا 33% آئے۔ ظاہر سی بات ہے پوزیشن تو ہے اس کی، اس لیے کہ اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ پوزیشن بجائے اوپر سے آنے کے نیچے سے آ گئی۔ اللہ ایسی پوزیشن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بھرپور توانائی، بھرپور طاقت، بھرپور قوت، ساری صلاحیت نچھاور کر دے اور کرتا رہے، لیکن باقی لوگ اپنا کردار ادا نہ کریں، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دین مٹ جائے گا، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے۔ دونوں باتیں ہیں۔ میرے کام نہ کرنے سے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ ہم دین کی مخالفت کریں، دین کے خلاف بغاوت کریں، شریعت کا مذاق اڑائیں اور دین کے احکام کی توہین کریں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو۔ لیکن اگر کوئی ہے بھی تو آپ بتلائیے کہ کیا دین کا نام و نشان ختم ہو گیا؟ یہ تو اس وقت رسول پاک علیہ الصلاۃ کو طعنہ ملا تھا کہ اس کی تو نرینہ اولاد یعنی لڑکے نہیں ہیں، لہذا یہ تو بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا تو لا محالہ نبی کے دین کے بارے میں بھی فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، دشمن کی جڑیں اکھڑیں گی، دشمن کا نام و نشان مٹے گا، نہ آپ کا کچھ بگڑے گا، نہ آپ کے دین کا کچھ بگڑے گا۔ تو اگر ہم نہیں کرتے، اپنا حصہ نہیں لیتے کسی خیر کے کام میں، مثلا آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، رمضان المبارک کے عنوان سے، اور رمضان کے متعلق جتنی چیزیں آج ماحول اور معاشرے میں غلط سلط پھیلی ہوئی ہیں ان کے تعلق سے، یا جیسے عنوان دیا گیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بدعنوانیاں ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے کو جب بیٹھے ہم لوگ، اب اگر ہم اس بات کو یہیں دفن کر کے اٹھ جائیں تو کیا اچھے عمل کرنے والے نہیں ملیں گے؟ بالکل ملیں گے، جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی ملیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا رہے گا کہ ہم نے یہ جو 1-2 گھنٹہ یہاں گزارا ہے، ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ ہم نے جو سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے میرے حصے کا کام میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، سوال یہ ہے۔ یہ دین کی کشتی تو پار لگی جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے اوپر اس چیز کو لازم کرتا ہے کہ اس دین کو ہر کچے پکے گھر میں یعنی زمین کے کونے کونے میں پہنچا کر کے دم لیں گے۔ اسے تو کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ جنہوں نے کوششیں کی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کو اپنا نام بچانا بھاری ہو گیا، اپنا وجود باقی رکھنا دوبھر ہو گیا ہے، اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ بلکہ اس دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب جب آفتوں نے منہ کھولا ہے، جب جب بے دینی کا دورہ زیادہ ہوا ہے، جب جب دین کی شکل و صورت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اصل حکم بھلا دیا گیا، اور جو دین کے خلاف کام تھے ان کو اتنا چلایا گیا کہ ہم اور آپ یہ سمجھنے لگے شاید یہی دین کا حکم ہے۔ جیسے کہ آج کی صورتحال ہے کہ اگر اصل کوئی بات کسی کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کے گلے سے نہیں اترتی، اور جو چل رہا ہے وہ ہر ایک کو ہضم ہے، برداشت ہے، اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔
تو ایسا کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، نقصان میرا ہے، نقصان آپ کا ہے، نقصان ہماری قوم کا ہے۔ اسلام تو پہلے سے ایسی حالت میں رہا ہے، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، اور اسلام جس دن ختم ہوگا تو دنیا کو ساتھ لے کے جائے گا، یہ طے ہے۔ اسلام جب جائے گا دنیا سے تو اکیلا نہیں جائے گا، اسلام اس آسمان کو بھی لے کے جائے گا، زمین کو بھی لے کے جائے گا، اور ہر جاندار کو ساتھ لے کے جائے گا، کائنات کا بستر بوریا لپٹ جائے گا، پھر بچے گا کچھ نہیں۔ تو یہ خواب دیکھنے والے تو اطمینان رکھیں کہ اسلام کو تو وہ مٹا نہیں سکتے، لیکن میں اور آپ اس بات پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی اسلام کو تو اللہ تعالیٰ پھیلائے گا، اسلام کی روشنی جلتی رہے گی، لہذا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے حصے کا کیا کام ہے جو ہم کر سکیں، اور ہمارا کوئی اس کے اندر ہمیں ثواب مل جائے، ہمارا نام آ جائے، کم سے کم اتنا ہو کہ اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں اللہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میں نے آپ کے دین کے لیے کر لیا۔ ہر ایک کے کرنے کا کام ہے، یہ کسی ایک کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ آج جو دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہم اور آپ جس بے حسی کے اندر جی رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ نہیں، چلنا وہی چاہیے جو چلنے کے قابل ہو۔ آپ کسی کو پیسے دیں، 500 روپے دیا آپ نے، 100 روپے کا سودا لے لیا، اب وہ آپ کو سارے نوٹ صحیح دے لیکن 10 کے دے دے، آپ مجھے سچے دل سے بتائیے آپ کڑوی نظروں سے دیکھیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس نے آپ کو یہاں کی کرنسی نہیں دی، اس نے کچھ غلط کیا، چلنے والی کرنسی دی ہے، مگر آپ وہ چلا نہیں پا رہے ہیں، ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے 100 کے 200 کے ملتے۔ تو جب یہ بات ہم دنیا کے معاملے میں گوارا نہیں کرتے، ہم وہی چلاتے ہیں جو چلنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں سب کچھ چل رہا ہے، دین کے معاملے میں سب کچھ چل رہا ہے، اور آنکھ بند کر کے ہم گوارا کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بچے ہیں کوئی بات نہیں۔ کسی بھی آدمی سے پوچھئے، گھر کا کوئی بڑا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو راضی نہیں ہوں ڈی جے بجانے پر، مگر کیا کروں یہ خوشی ہے، بچے نہیں مانتے۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ بھئی یہ آپ کے گھر کی عورتیں ہیں، یہ جو کھلے بالوں میں ننگے سر اور پرفیوم لگا کر کے اور حرام خوشبو مہکا کر کے، کہ جس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیج دی، تو کوئی نحوست سے نکالنے والا نہیں، یہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایسے حلیے بنا کر کے کہ جس کے اندر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں، بال کٹوا کر کے، جینز پہن کر کے، ٹی شرٹ پہن کر کے۔ میرے اور آپ کے گھر کی عورتیں ہمیں سڑکوں پہ نظر آتی ہیں، ہمیں اسکولوں میں جاتی ہوئی دکھتی ہیں، ہمیں بینکٹ ہالوں میں مل جاتی ہیں، اور ہر فنکشن میں نظر آتی ہیں، گھر کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اب اگر میری داڑھی لمبی ہے، میرے سر پہ پگڑی ہے، اور میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، برابر تہجد بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، تو کیا میں بری ہو گیا اگر میرے گھر کی عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہیں؟ مجھ سے سوال نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اس سے جان بچ نہیں سکتی ہے۔ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ شیطان ہمیں یہ بہکاتا ہے کہ بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا، یہ نہیں مانتے، یہ جانے۔ میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنے ہی بے دست و پا ہیں، ایسے ہی بے اختیار ہیں، اور آپ نے سارا کچھ بچوں پہ چھوڑ دیا ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کا کوئی بچہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں سے 10 گز جگہ بیچ لے، پھر آپ کی ساری طاقت سامنے آ جائے گی، پھر آپ کی قوت اختیار، اور آپ کہیں گے جب تک میں جی رہا ہوں 1 انچ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ کا تو اختیار نہیں چلتا تھا، آپ تو بے بس تھے، بچے آپ کی بات نہیں مانتے تھے، آپ نے انہیں ناجائز کپڑے پہننے سے روکا، انہوں نے سنا نہیں، آپ نے ڈی جے بجانے سے روکا، انہوں نے سنا نہیں، آپ تو بری ہو گئے تھے۔ اب یہ اگر گھر بیچ رہے ہیں، زمین بیچ رہے ہیں، تو آپ ہوتے کون ہیں ان کو روکنے والے؟ بیچنے دیجئے، آپ کا تو اختیار ختم ہو چکا تھا، آپ تو بے اختیار ہیں، مگر اب آپ اختیار والے بن گئے۔ اب کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے، جب تک میں جی رہا ہوں تب تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسے ہی کاش اللہ مجھے اور آپ کو ایک زندہ دلی نصیب فرما دے، ایک اسٹینڈ لینے کا، ایک فیصلہ کرنے کا، اور ایک بات کو ٹھان لینے کا۔ اب لچک کا وقت نہیں ہے،
ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، میں جلدی چونکہ اصل تو خطاب ہمارے مہمان مکرم کا ہونا ہے، میں تھوڑا سا ایسے ہی 2-4 باتیں کہہ کے رخصت چاہوں گا۔ اب تک جو معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، جو بھی صورتحال ہے کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں آپ، ہم نے لچک برداشت، نرمی، لحاظ، شرمائی، ہر چیز میں ہم دبتے چلے گئے، گھٹتے چلے گئے، ہم نے اپنے ہی منہ پہ ٹیپ لگایا، اپنے ہی آپ کا گلا گھوٹا، سب کچھ ہم نے جھیل لیا۔ نوبت آج یہ آئی ہے کہ دنیا جوتوں سمیت ہمارے سر پہ سوار ہو گئی۔ اب اگر ہم کچھ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کرنا پڑے گا۔ آپ ایمانداری کی بات مجھے بتلانا، اذانوں کے تعلق سے حکومت کا ایک فرمان جاری ہوتا ہے، اور مسلمان، میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ مسلمان کبھی بھی بغاوت پہ نہیں اترتا۔ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرتا ہے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے، جہاں تک اس کے بس میں ہے، وہ دنیا کے ارباب اقتدار کے ساتھ بھی چلتا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اذانوں کی آواز، مائکوں کی والیوم کم کرنے کی بات آئی، ہم فوراً راضی ہو گئے۔ راضی ہوئے نہیں ہوئے، لیکن کیا ہمارے محلے میں بجنے والے ڈی جے کی آواز پر کوئی اعتراض اٹھا؟ کس منہ سے میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں ڈی جے بجتا ہے؟ جب میرے مسجد کے مینارے سے آنے والی آواز میرے گھر تک نہیں پہنچتی ہے تو مجھے حق کس نے دیا ہے کہ میں اس ڈی جے کی آواز، ناپاک گندے الفاظ کو سب کے کانوں کے اندر بھیجوں؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، یہ سوال آپ سے بھی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کام امام صاحب کا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام محلے کے سباسد کا ہے کہ جی ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا۔ ہر آدمی کا بس چلتا ہے، ہر آدمی کی طاقت ہے، ہر آدمی کی قوت ہے۔ جتنا جو آدمی کر سکتا ہے، اگر اس میں کمی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی گردن پکڑی جائے گی۔ اور دیکھیے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب گناہوں کی دلدل میں دھستے دھستے نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب تک تو جان پہ بنی تھی، اب ایمان پہ بن گئی۔ اب تک تو جان پہ بنی ہوئی تھی، جان تو ہم نے ہنستے ہنستے دے دی، چاہے ملک کے لیے دینے کا نمبر آیا ہو، چاہے کسی اور مقصد کے لیے دینے کا نمبر آیا ہو، جان تو ہم دے چکے اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اب بات ایمان کی آئی ہے۔ جب ایمان کی بات آئے گی تو اب ایمان ہم ہنستے ہنستے دے دیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جان جائے تو جائے، لیکن ہم ایمان کو رخصت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایمان کے بعد ہم رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی زمین پر جینے کا حق کھو چکیں گے، ہم اللہ کے رزق کو کھانے کا حق نہیں رکھیں گے اگر ایمان بھی ہمارے دل سے رخصت ہو گیا۔ اور اگر سچی بات دیکھی جائے تو ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ایمان داڑھی ٹوپی پگڑی کا نام نہیں ہے، ایمان کرتے شلوار کا نام نہیں ہے، ایمان شب برات کو یا رمضان کی پہلی رات میں یا شب قدر میں یا 15ویں روزے کو مسجد بھرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھوا کر کے ان کے فوٹو اسٹیٹس پہ لگا دیں اور فیس بک پہ ڈال دیں اور اخباروں میں شائع کر دیں۔ ایمان اس چیز کا بھی نام نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک صحابی کی زبان سے آپ کو ایمان کی بات بتلاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے نیک کام کر کے خوشی محسوس ہونے لگے، تیرا دل کھل اٹھے، چہرے پہ چمک آ جائے، ایک احساس پیدا ہو کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے، میں نے کچھ اچیو کیا ہے، مجھے کوئی تمغہ ملنا چاہیے، میں نے ایسا بلا کا کام کیا ہے۔ نیکی کر کے جب یہ جذبات پیدا ہوگا، اور برائی کر کے جب چہرہ افسردہ ہو جائے،
جب دل میں رنج اور غم پیدا ہو، جب آدمی کو سامنے رکھا ہوا لذیذ کھانا برا لگنے لگے، جب اس کو رنگوں بھری محفل سے نفرت ہونے لگے اور اسے اپنے لٹنے کا غم ہو، اس کو یہ غم ہو کہ میں اللہ کی نہ مان کر کے شیطان کے کہنے پہ چل پڑا، مجھ سے تو برا کوئی نہیں ہے، میں تو اللہ کا باغی ہوں، میں تو اللہ کا نافرمان ہوں، میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ جب یہ احساس زندہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تب سمجھنا تم ایمان والے ہو۔ آج آپ مجھے بتلائیے، کوئی آدمی سڑک پر کسی بچے کو پکڑ کے مارنے لگے یا کسی بڑے کو پکڑ کے مارنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے یا اور بھی کوئی جرم کرنے لگے، کسی میں ہے ہمت جو اس کا ہاتھ پکڑ لے؟ کوئی کوشش کرتا ہے؟ ہر آدمی دیکھ کے نظر انداز کر لیتا ہے، تو کوئی بات نہیں یار، ہونے دو، اپنا اپنی مٹ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مفاد پرست ہیں۔ آپ کی ذات پہ اگر آنچ آتی تو آپ آستینیں چڑھا کے میدان میں کود پڑتے، ایک ایمان والے پر آنچ آ رہی ہے تو ہمارے دل میں کوئی غم پیدا نہیں ہوا۔ ڈی جے بج رہا ہے، کوئی اور خرافات ہو رہی ہے، مسلمان مائیں بہنیں بے پردہ بازاروں میں نظر آتی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں کہ شاید اگر آپ دل پہ لے لیں تو آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ 2-4 مہینے تو بھول نہیں پائیں گے۔ ایک جھاڑ پھونک کرنے والے سے میری ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ جن کا علاج کرتا ہے ان سے کفریہ کلمات کہلواتا ہے۔ میں اس وجہ سے چلا گیا کہ اس کو جا کے کچھ کہوں، بات چیت کروں کہ بھئی تو ایمان پہ ڈاکے کیوں ڈال رہا ہے، ان سے جنتر منتر کروا رہا ہے، تجھے جو کچھ کمانا ہے، اپنی دوزخ بھرنی ہے تو ویسے ہی بھر لے، ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو کیوں لوٹنے لگا۔ آپ یقین کریں، میں نے جو 2-4 باتیں ہی کہی تھیں، اس نے جو مجھے ایک جملہ کہا ہے میں تو آج تک نہیں بھولا، اور تقریباً یہ 2014-15 کی بات ہے اور شاید نہ بھولوں کبھی بھی۔ اس نے کہا مولوی صاحب ہم سے بعد میں بات کرنا، جا کر کے اپنی ماؤں بہنوں کو سمجھاؤ، جا کر کے اپنے گھر کی خبر لو، جو ہمیں آ کے یہ کہتی ہیں دیکھیے بات کڑوی ہے لیکن میرا اور آپ کا نقصان ہے، کوئی تیسرا سمجھانے والا نہیں آئے گا۔ آج تو یہ عالم ہے کہ اگر ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو دنیا تیل لیے کھڑی ہوئی ہے، دنیا اس میں پھونک مارنے کو تیار ہے۔ ہم کس سے امید رکھیں کہ وہ ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے گا، اور کس سے امید رکھیں کہ وہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ دے گا؟ لوگ تو ہمیں نوچ کھانے کو تیار ہیں، ان کا بس چلے تو کل کے مارتے آج مار دیں۔ یہ ایک آپسی بات ہے، اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا میں یہاں طنز کرنے کے لیے یا کچھ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک غم ہے، میں آپ سے نہیں کہوں گا، کس سے کہوں گا؟ ہاں مجھے یہ بتلائیے، میں اگر اپنوں میں بیٹھ کر کے نہیں کہوں گا تو آخر کس سے کہوں گا؟ میں کون سی جگہ ہے جہاں جا کے اپنا رونا رو؟ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ان برقعے والی عورتوں کو روکیے جو جا کر کے یہ کہتی ہیں کہ چاہے ہماری عزت بھی لے لو مگر اس پہ ایسا کر دو کہ وہ برباد ہو جائے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں بیٹھا رہوں یا وہاں سے اٹھ جاؤں، اور اٹھوں تو کس منہ سے اٹھوں؟ ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات سچ ہے، یہ نوبت پہلے دن نہیں آتی۔ یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں اور ہمارے گھر کے حالات پہنچے ہیں، یہ اسی لچک کا نتیجہ ہے جس کو ہم رفتہ 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 نظر انداز کرتے، برداشت کرتے، ہم آنکھ بند کر کے یہاں تک ان کو لے آئے ہیں کہ اب وہ کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہ رہی ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں اور یہ ایک درخواست ہے کہ اب لچکنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ فارسی کا ایک مشہور جملہ ہے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ آپ نے جانور کو دیکھا ہوگا، اگر آپ کسی جانور کو دوڑائیں اور اس کے پیچھے دوڑتے رہیں، ایک وقت تک دوڑے گا، جب اسے اپنی جان پہ بنتی نظر آئے گی نا تو الٹا حملہ کرے گا۔ آدمی کو جب اپنی جان پہ بنتی نظر آتی ہے پھر نہیں وہ پرواہ کرتا، پھر تو وہ یہی کہتا ہے مار یا مر۔ مار یا مر کی بات کو اب شیطان کے تعلق سے پیدا کرنا ہے کہ بھیا بہت ہو چکا، اب اس سے آگے جھیلنے کی طاقت ختم ہو چکی، اب بات آ گئی ایمان پر، اب عقیدے کے مسئلے ہونے لگے، اب لوگ ہمیں اتنا سستا سمجھنے لگے ہیں کہ لوگ ہم سے کفریہ جملے کہلوانے لگے، اور وہ بہت آسانی سے کہلوا لیتے ہیں۔
میرے اور آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، آپ نے کبھی زحمت کی کہ وہاں کیا پریئر ہو رہی ہے، کون سے الفاظ کہے جا رہے ہیں؟ میں نام تو نہیں لوں گا، یہیں شیرکوٹ کے ایک اسکول کی بات ہے، ایک بچے نے مجھے ایک پرچہ لا کے دیا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ انگلش میں ایک پریئر ہے، صبح میں ہم کرتے ہیں اس کا مطلب بتائیے۔ پریئر میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ او فادر گیو می بریڈ اور یہ اور وہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے خدا، آپ عیسائیوں کے یہاں فادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، خدائی کا درجہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ شرک ہے کھلا۔ میرا بچہ کہے، آپ کا بچہ کہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ ہم ذمہ دار ہیں، فیس آپ بھر رہے ہیں، فیس میں بھر رہا ہوں، خواب ہم نے دیکھ رکھے ہیں کہ جج بنے گا اور یہ بیرسٹر بنے گا اور یہ منسٹر بنے گا، ہمیں کبھی یہ تو پرواہ نہیں ہوئی کہ جا کے اس کی اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ جو سلیبس پڑھ رہا ہے یہ پڑھ کیا رہا ہے، یہ جو وہاں دن منائے جا رہے ہیں، مورتیوں کے سامنے ہاتھ جڑوائے جا رہے ہیں، یہ کون سے دن منائے جا رہے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے۔ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، مختلف باتیں میں عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اصل عنوان تھا رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کے تعلق سے اب آپ دیکھ لیجئے، ایک میسج چلے گا، میسج یہ ہوگا کہ اتنے دن رہ گئے ہیں، جو سب سے پہلے خوشخبری دے گا جنت واجب دوزخ حرام۔ آج تک میں حضرت مفتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، شاید انہوں نے بھی کوئی حدیث ایسی نہ دیکھی ہو اور شاید ہم نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، مگر پتہ نہیں یہ موبائلوں کی دنیا پہ کہاں سے چلتی ہے، بے سر پیر کی اڑاتے ہیں۔ اور اس پہ مزید یہ بھی، تم اتنے لوگوں کو بھیجو، کس بات کو بھیجو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال، جو آدمی میرا نام لے کر کے حدیث کے عنوان سے کوئی بات جھوٹی لوگوں میں پھیلائے گا، حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ہم انجانے میں اپنا ہی ٹھکانہ نہیں بناتے، 10 لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تم بھی آگے سینڈ کرو، تم بھی بھیجو، جلدی بھیجو، پہلے بھیج دو، رمضان کی جو سب سے پہلے خوشخبری دے گا۔ اللہ کے واسطے کبھی سوچ لیا کرے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ لوگ صحیح کہتے ہیں مسلمان قوم آج بھی بہت پیچھے ہے، حقیقت ہے، یہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، یہ سچائی ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اور واقعتاً ہم لوگ بے حسی کا شکار ہیں۔ قوت فکر و عمل، اقبال مرحوم کا شعر ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، انسان کی سوچ اور سمجھ پہ پہلے آفت آتی ہے، وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے پہلے یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج میری اور آپ کی جو حالت ہے وہ ویسے ہی نہیں ہو گئی، ہم اترتے برداشت کرتے آج اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی اور جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو علماء سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی میسج آپ کو ملے، میں موبائلوں کی دنیا ہے، اور میں نہیں کہتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شیطان کا آلہ ہے اور یہ دوزخ کا انگارہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ چلا ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایسا شجر ممنوع ہے کہ اس کو ہاتھ مت لگاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہارے ایمان کی چمک یہ ہے اور تمہاری فراست کا تقاضا یہ ہے کہ تم دشمن کے بنائے ہوئے تیار کیے ہوئے اپنے خلاف منصوبے کو اپنی سمجھداری اور ہوشیاری سے اپنے فیور میں کر لو۔ اس نے تمہارے خلاف جال بچھایا ہے، تمہاری ہوشیاری یہ ہے کہ تم اس جال کو اپنے حق میں کر لو، تب سمجھا جائے گا کہ تم ایمان والے ہو۔ سر کی آنکھ سے مت دیکھو، دل کی آنکھ سے دیکھو۔ وہ جس پھندے میں الجھانا چاہ رہا ہے، تم اس پھندے میں نہ الجھ کر کے اس پھندے کو اپنے لیے کارآمد بنا لو۔ موبائل کا صحیح استعمال بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اور ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے سوچنا سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی میسج آیا آپ فوراً فارورڈ نہ کریں، آپ 1 منٹ کے لیے اپنی مسجد کے امام صاحب سے معلوم کر لیں، اپنے محلے کے امام صاحب سے یا دوسرے محلے کے امام صاحب سے یا کسی بھی عالم سے معلوم کریں، جانکار سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری خرافات سے ہم لوگ توبہ کریں، اور آئندہ انشاءاللہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات ہو، کوئی واہی تباہی، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ دوسری بات، رمضان المبارک شروع ہوگا، پہلے کے 10 دن بڑی بھیڑ بھاڑ اور اس کے بعد چھیڑ چھاڑ،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج حالات بہت خطرناک ہیں۔ ہم اور آپ یہاں اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، امن کا سانس لے رہے ہیں، چین کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ کاش کہ ہم اپنے دلوں میں وہ درد پیدا کر لیں۔ تو اس لیے ہم یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے محلے کے امام کو کم از کم، اور جہاں بھی رہیں وہاں زیادہ سے زیادہ ان کو یہ اطمینان دلا دیں کہ امام صاحب آپ اگر ایک پارے میں 1 گھنٹہ بھی لگائیں گے ہم ہلنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تھوڑی اسپیڈ بڑھا دو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ امام صاحب آج روزہ لگ رہا تھا کیا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کیا بات آج یاد نہیں تھا کیا۔ میرے بھائیوں، اس کا وبال کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر ایک حافظ قرآن، ایک تراویح سنانے والے کا حوصلہ آپ توڑیں گے اور اللہ نہ کرے اس نے چھوڑ دیا بیچ میں، قیامت تک اس عذاب میں آپ مبتلا رہیں گے۔ یہ حرکت چھوڑنی ہوگی آپ کو۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو فری کر کے آئے، موبائل سوئچ آف کر کے آئے، میں 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، اب مجھے کسی سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے۔ گھر میں کہہ کے آئیں 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا، میرا انتظار مت کرنا۔ کسی سے وعدہ نہ کریں میں 5-10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ مسجدیں مت تلاش کریں جہاں 1 گھنٹے میں 3 پارے اور 10 دن میں پورا قرآن سمیٹ کے آپ کو جو ہے چھٹی دے دی جاتی ہو۔ یہ ایک ایسی وبا اور ایک ایسا ناسور پلتا جا رہا ہے کہ جس کا علاج بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ تیسری بات، کہنے سننے کی عادت ڈال لیں، برے بن جائیں، اللہ کے لیے برے بنیں، اللہ آپ کو برا نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ دنیا والوں سے اچھے مت بنے، دنیا نے آج تک کسی کو اچھا کہا ہی نہیں ہے۔ آپ میری عمر سے زیادہ عمر والے بھی ہیں، مجھ سے دگنی عمر کے لوگ بھی ہیں، آپ ایسا بتلا دیجئے کہ جس کو سب نے سارے شہر نے مل کے اچھا کہہ دیا ہو۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ رسول پاک کو نہیں بخشا، جب کچھ بھی کہنے کو نہ ملا تو اعتراض کیا، مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اسے ہو کے آ گیا یہ نبی بنا پھرتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، خریداری بھی کرتا ہے، کھانے وانے بھی کھاتا ہے۔ رسول تو ایسا پلاسٹک اور لوہے کا ہونا چاہیے تھا جسے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے، نہ کبھی بازار کا منہ دیکھے۔ آج جو تصور، میں بات کہہ دوں، آج جو تصور ہمارا علماء کے بارے میں ہے، اگر کوئی مسجد کا امام 2 دن لگاتار بازار میں نظر آ جائے کسی دکان پہ تو ہماری بھویں چڑھ جاتی ہے، اچھا مولوی صاحب پہ اوپر کی کمائی آ رہی کہیں نہ کہیں سے، دن لگ گئے مولوی صاحب کو، چربی چڑھ گئی دماغ پہ، آپ سے لے کے کھا رہا ہے۔ اللہ کھلانے والا ہے، کون مائی کا لال ہے جو کسی کو پال دے، اور کون ہے جو کسی کے رزق کا ذمہ لے لے؟ اللہ کھلانے والا۔ اور جب اللہ کھلاتا ہے تو کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ کسی کا آب و دانہ بند کر دے۔ یہ تنقیدی مزاج ختم کر دیں، یہ نظریں رکھنا بند کریں، اپنے حال پہ غور کریں۔ اگر کسی کے لیے بھلا کر سکتے ہیں کیجئے، برا نہ کیجئے۔ اللہ کے واسطے ہمارا برا کرنے کے لیے دنیا ہے، لوگ ہیں ہمارا برا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، ہم تو کم سے کم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے ہم یہ تانے بازی، یہ ایک دوسرے پر طنز کسنا، یہ بالکل نہ کریں۔ اور جتنی باتیں اس کے علاوہ ہو رہی ہیں، موقع موقع پہ روزہ رکھ لیا، موقع موقع کی نماز پڑھ لی، یہ ساری باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دل میں ایک درد پیدا کر دے، ایک درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ برے بن جائیں، یہی تو ہوگا، زیادہ سے زیادہ کوئی کیا کہے گا؟ تو بھائی یہ آدمی بڑا منہ پھٹ ہے، یار یہ جو ہے منہ پہ ہی کہہ دیتا ہے۔ بالکل آپ کہیے۔ ایک بات سنا کے، ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو ام المومنین حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ اماں جان ایک نصیحت کیجئے، اور چھوٹی سی کرنا، زیادہ لمبی مت کرنا، اس لیے کہ حکومت کی گدی ہاتھ آئی ہے، بادشاہ بنا ہوں، کوئی ایسی بات کہہ دیجئے جو کام آ جائے۔ سلام کا جواب لکھا اور ایک حدیث کہہ کے بات ختم کر دی۔ فرمایا حدیث پاک یہ ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرو گے اور مخلوق ناراض ہو جائے گی، اللہ تمہیں بے سہارا نہیں ہونے دے گا، اللہ مددگار رہے گا، اور اللہ ساتھ ہے تو پھر کس بات کا غم ہے، پھر کیا ڈر؟ اور اگر مخلوق کے چہرے کو دیکھتے رہے اور لوگوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ رکھا اور لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ تمہیں ایسا چھوڑے گا کہ کبھی پھر پکڑنے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے بس یہ بات دل میں بٹھلا لے، چاہے کوئی گھر کا ہو باہر کا ہو، دوستی کی بنیاد، بھیا نماز پڑھو گے تو دوستی چلے گی، نہیں تو
آپ کی راہ الگ میری الگ، روزہ رکھیں گے تو ہمارا ساتھ چلے گا، ورنہ آپ اپنے کام سے میں اپنے کام سے۔ حتیٰ کہ گھر میں بیوی سے بھی یہی بات کہہ دیں کہ بھیا میرے گھر میں دوپہر میں رمضان میں کھانا نہیں پکے گا، بات ختم ہے۔ دیکھیں مجبوری الگ چیز ہے، بچے والی عورت ہے، بیمار ہے یا اور کوئی مشکل ہے، اس کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن ہٹا کھٹا تندرست نوجوان تو وہ اگر روزہ نہ رکھے تو پھر ہم کس منہ سے شکوہ کریں گے کہ دنیا ہمارے دین کی مخالف ہے؟ ہم تو خود اپنی جڑوں میں زہر ڈال رہے ہیں، ہم تو خود اپنی بنیادوں میں تیزاب گھول رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے دین کی لاج رکھ لیجئے، دین کی خاطر برے بن جائیے، اللہ آپ کو بے سہارا نہیں ہونے دے گا۔ کہیے، سنیے، ٹوکیے، محبت سے، حکمت سے، نرمی سے، اور ایک دوسرے کی فکر کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو دوام بخشے۔ قابل مبارکباد ہے ہماری پوری ٹیم جو ہم ویلفیئر کے نام سے ہے، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔